السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 16، سبق نمبر 7، تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں مسلم شہریوں کے حقوق و فرائض تفصیل سے بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق۔ مغربی دنیا میں انسانی حقوق کا تصور 2-3 صدیاں پرانا ہے، جبکہ اسلام نے شہریوں کے لیے حقوق و فرائض کا ذکر قرآن پاک میں آج سے 1500 سال پہلے کر دیا تھا۔ اسلام نے صرف نظریاتی طور پر ہی ان حقوق و فرائض کا تصور پیش نہیں کیا، بلکہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں شہریوں کو تمام حقوق عملی طور پر دیے گئے۔ بعد ازاں خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی ریاست میں حقوق و فرائض کی عملی تعبیر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پیراگراف چین مسلم فقہ حقوق کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں، اول حقوق اللہ اور دوم حقوق العباد۔ اس تقسیم کے مطابق عقائد اور عبادات مثلا نماز، روزہ اور حج وغیرہ حقوق اللہ ہے، اور وہ سارے حقوق جو بندوں کے لیے عائد ہوتے ہیں حقوق العباد کہلاتے ہیں، مثلا جان و مال کا تحفظ اور حقوق و وراثت وغیرہ۔ کچھ حقوق مشترکہ ہیں، مثلا زکوٰۃ کے وہ مالی عبادت ہونے کی وجہ سے حق اللہ بھی ہے، اور جن بندوں کو اس کا مستحق قرار دیا گیا ہے ان کا تعلق ہے۔ حقوق العباد بھی اسی طرح قربانی کے وہ اللہ کے نام پر دیے جانے والے جانی نذرانے کی حیثیت سے حق اللہ اور خال اور گوشت کے مستحقین کے تعلق سے حقوق العباد ہے۔ پیراگراف چینج اسلامی ریاست میں شہریوں کو حسب ذیل حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، حق زندگی۔ اسلام نے انسانی زندگی کی حرمت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن پاک میں ہر انسان کو جینے کا حق دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے انورٹڈ کاما اوپن، جس نے کسی متنفس کو بغیر اس نے قتل نفس کا ارتکاب کیا ہو یا زمین میں فساد انگیزی کی ہو قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندہ رکھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ پیراگراف چین خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اوپن، جس طرح آج کا دن محترم ہے، اسی طرح تمہاری جان و مال اور آبرو بھی ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پوائنٹ نمبر 2، شخصی آزادی۔ اسلامی ریاست میں کسی فرد کی آزادی عدل کے بغیر سلب نہیں کی جا سکتی۔ اسلام نے غلامی کے رواج کو آہستہ آہستہ ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق کسی شخص کو صفائی کا موقع دیے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، البتہ تحقیقات کے سلسلے میں کسی شخص کو عارضی طور پر حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت اور عدلیہ کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری ہے انورٹڈ کاما اوپن، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پوائنٹ نمبر 3، حق ملکیت۔ اسلام میں انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کیا گیا ہے اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ڈالی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انورٹڈ کاما اوپن، تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک شخص جائز طریقے سے جتنی چاہے دولت کما سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، حق روزگار۔ اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام افراد کو ایسے مواقع مہیا کرے کہ وہ اپنی پسند کا پیشہ اختیار کر سکیں۔ اگر غیر قوم کا بھی کوئی شخص بھوکا ننگا اسلامی معاشرے میں آ جائے تو اسلامی ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے روٹی اور کپڑا جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، خواتین کا احترام۔ اسلام میں عورت کو بلند ترین مقام دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو حیثیت ایک لونڈی سے زیادہ نہ تھی۔ اسلامی ریاست میں عورت کی عصمت ہر حال میں واجب الاحترام ہے۔ قرآن کی روح سے بدکاری مطلقاً حرام ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ اپنی قوم کی ہو یا غیر قوم کی، دوست ملک کی ہو یا دشمن ملک کی، بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، نجی زندگی کا حق۔ اسلام میں ہر شہری کو نجی زندگی کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے انورٹڈ کاما اوپن، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ پیراگراف چینج خواہ مخواہ کسی کے حالات کا تجسس کرنا شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، تعلیم حاصل کرنے کا حق۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی
جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما اوپن علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پیراگراف چین جنگ بدر کے تعلیم یافتہ قیدیوں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ بطور توان مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ پوائنٹ نمبر 8 مذہبی آزادی۔ اسلامی معاشرے میں مذہب کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے بلکہ ہر فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت کی گئی ہے انورٹڈ کاما اوپن ان کو برا بھلا نہ کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے ماں سوا معبود بنا کر پکارتے ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے پرسنل لاء کو آئینی تحفظ دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 عدل و انصاف کا حق۔ اسلامی ریاست میں تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہے انورٹڈ کاما اوپن کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ قریب ہے۔ پیراگراف چینج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود پر چوری ثابت ہو جانے پر ہاتھ کاٹ دینے کا حکم صادر فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سزا کو سخت محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اوپن خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں یہی سزا تجویز کرتا انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف چینج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اونچے طبقے کے مجرموں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھتی تھیں۔ پوائنٹ نمبر 10 اظہار رائے کی آزادی۔ اسلامی ریاست میں ہر شہری کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ شہری حکومت پر جائز تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس حق کو یوں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد کو ہر حالت میں اظہار رائے کا حق حاصل ہو۔ پوائنٹ نمبر 11 ظالم کی اطاعت سے انکار کا حق۔ کوئی ظالم مسلمانوں کا امام بننے کا حق نہیں رکھتا اور اگر خدا نخواستہ کوئی ظالم شخص مسلمانوں کا امام یا خلیفہ بن جائے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 حکومت میں شرکت کا حق۔ اسلامی ریاست میں تمام افراد کو حکومتی امور میں شریک کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری ہے انورٹڈ کاما اوپن یہ حکومت آپس کے مشورے سے چلے گی انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف چینج اس حکم کی روح سے اسلام ایک جمہوری دشورائی حکومت کا اصول قائم کرتا ہے۔ یہ ہماری حماقتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر بادشاہتیں مسلط رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13 عزت و شہرت کا حق۔ اسلامی ریاست میں ہر فرد کی نیک نامی کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ جھوٹی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی ہے۔ اسلام تمام مومنوں کو ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے۔ انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام کرے۔ ارشاد باری ہے انورٹڈ کاما اوپن تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ہیڈنگ آئے گی اسلامی ریاست میں شہریوں کے فرائض۔ پوائنٹ نمبر 1 اطاعت۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے اور اسلام میں اس کے لیے سمع و اطاعت کی اصطلاح کا استعمال کی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے انورٹڈ کاما اوپن اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف چینج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انورٹڈ کاما اوپن سننا اور ماننا پڑے گا تنگی اور فراخی میں، خوشگواری اور ناخوشگواری میں، یعنی خواہ کوئی حکم آدمی کو گوارا ہو یا ناگوار اور خواہ کوئی شخص اس کو بآسانی بجا لا سکے یا دشواری سے، بہرحال اسے اطاعت کرنی پڑے گی۔ پوائنٹ نمبر 2 وفادار اور خیر خواہ۔ ہر شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ سچے دل سے اپنی حکومت کی بھلائی چاہے، اس کو نقصان پہنچانے والی کسی چیز کو گوارا نہ کرے اور اپنی فلاح و بہبود سے قلبی وابستگی رکھے۔ پوائنٹ نمبر 3 حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کا تیسرا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور کسی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اگر دارالسلام کو کوئی خطرہ پیش آ جائے اور جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود دارالسلام کی مدافعت میں جان و مال کی قربانی سے دریغ کرے، قرآن پاک نے اسے منافق قرار دیا ہے۔
پوائنٹ نمبر 4 ٹیکسوں کی ادائیگی۔ اسلامی ریاست کے مسلمان شہریوں کو زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی دیانتداری سے کرنی چاہیے اور ذمیوں یعنی غیر مسلم شہریوں کا جزیہ ادا کرنا چاہیے۔ ملکی نظم و ضبط بہتر بنانے کے لیے دیگر فلاحی ٹیکس بھی ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے چاہئیں۔ پوائنٹ نمبر 5 جانی اور مالی قربانی۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کو ریاست کی خاطر جان و مالی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد باری ہے اے لوگو، ان لوگوں کو جو راہ خدا میں قتل کیے جائے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا شعور نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 احسان کرنا۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کا یہ بھی فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے پر احسان کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے لوگوں پر احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 خدمت خلق۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کی خدمت بہترین عمل ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے شہری کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ اسلام میں چغل خوری، بد زبانی اور الزام تراشی کی اجازت نہیں۔ بلا وجہ کسی کی جان لینا حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور ملاوٹ سے بھی شہریوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 انسانی حقوق کا عالمی منشورہ 1948 میں دیے گئے حقوق کا جائزہ لیجیے۔ ہیڈنگ آئے گی انسانی حقوق کا عالمی منشورہ 1948۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی منشورہ منظور کیا۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار انسانی حقوق کی وضاحت اور حصول کی ذمہ داری ایک بین الاقوامی تنظیم نے سنبھالی اور اسے مستقل فرض کی حیثیت سے قبول کیا۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے یہ تہیہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کریں گے، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے فروغ کے لیے تعاون کریں گے۔ انسانی حقوق کے عالمی منشورہ میں بیان کیے گئے اہم معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی معاشرتی حقوق۔ پوائنٹ نمبر 1 تمام انسان آزاد پیدا ہوئے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2 کسی شخص کو رنگ، نسل، مذہب یا عقیدے، قوم یا خاندان کی حیثیت کی بنا پر فوقیت حاصل نہ ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 غلامی یا بردہ فروشی ممنوع قرار دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 5 کسی شخص کو جسمانی اذیت یا انسانیت سوز سزا نہیں دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 6 ہر فرد کی شخصیت کو قانوناً تسلیم کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7 قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہر شخص کو ان کی حق تلفی پر بااختیار قومی عدالتوں سے رجوع کرنے کا حق ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 9 حکام وقت کی مرضی سے کسی شخص کو گرفتار یا جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 10 ہر فرد کے خلاف عائد جرم کے بارے میں مقدمے کی سماعت آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں مصنفانہ طریقے پر ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 11 کوئی بھی فرد اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جائے گا جب تک اس پر قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے، اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 12 کسی شخص کی نجی زندگی، خط و کتابت اور خانگی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی، قانون اسے ہر قسم کے حملے یا مداخلت سے تحفظ فراہم کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 13 ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریاست کے حدود کے اندر نقل و حرکت اور سکونت اختیار کر سکے، اسے حق ہے کہ وہ اپنے ملک سے چلا جائے، اسی طرح اسے ملک میں واپس آنے کی بھی آزادی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 14 ہر شخص کو ایذا رسانی سے بچنے کے لیے جو سیاسی افعال کی وجہ سے عمل میں آئے دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 کوئی فرد حاکم کی مرضی سے اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہیڈنگ آئے گی سیاسی حقوق۔ پوائنٹ نمبر 1 ہر فرد کو اظہار رائے کی آزادی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہر فرد کو پرامن طریقے سے ملنے جلنے اور انجمن سازی کی آزادی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہر شخص کو ملک کی حکومت میں آزادانہ اور منتخب نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق حاصل ہے اور وہ آزادانہ اور مساوی رائے کے ذریعے حکومت قائم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی معاشی حقوق۔ پوائنٹ نمبر 1 ہر فرد کو جائیداد رکھنے کا حق ہے اور اس سے زبردستی محروم نہیں کیا جائے گا۔
پوائنٹ نمبر 2، ہر شخص کو معاشرتی تحفظ حاصل ہوگا اور وہ بین الاقوامی تعاون سے اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق حاصل کر سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، ہر شخص کو کام کاج اور روزگار کے لیے مساوی حقوق حاصل ہوں گے اور بغیر کسی تفریق کے مساوی کام کے مساوی معاوضے کا حق حاصل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے، کام کے اوقات، تنخواہ اور تعطیلات کی سہولتیں حاصل ہوں گی۔